اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے احکام سے محروم نہیں رکھا، بلکہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ دار، پڑوسی، اپنے بیگانے، سب کے متعلق واضح ہدایات عطا فرمائی۔ اسی سلسلے میں ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ہوشیار رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ دنیا کے دیگر معاملات کی طرح دشمنوں کے مقابلے میں بھی ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لو، دشمن کی گھات سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو اور اپنی حفاظت کا سامان لے رکھو۔ پھر موقع محل کی مناسبت سے دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، یعنی جہاں جو مناسب ہو امیر کی اطاعت میں رہتے ہوئے اور تجربات و عقل کی روشنی میں مفید تدبیریں اختیار کرو۔ یہ آیت مبارکہ جنگی تیاریوں، جنگی چالوں، دشمنوں کی حربی طاقت کے اندازے لگانے، معلومات رکھنے اور ان کے مقابلے میں بھرپور تیاری اور بہترین جنگی حکمت عملی کے جملہ اصولوں میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے۔ بغیر اسباب کے لڑنا مرنے کے مترادف ہے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اسباب اختیار کر کے امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے کا نام ہے۔ جنگی تیاری کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہدایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت یعنی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے کی تفسیر میں فرمایا، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین سے اپنے مال، ہاتھ اور زبان سے جہاد کرو، یعنی دین حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1 ثواب کی نیت سے تیر بنانے والے کو، نمبر 2 تیر پھینکنے والے کو، اور نمبر 3 تیر پکڑوانے والے کو۔ اور تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں مقابلہ کیا کرو، تمہارا تیر اندازی میں مقابلہ کرنا شہ سواری میں مقابلہ کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اور جو تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس سے غفلت کرتے ہوئے چھوڑ دے تو اس نے ایک نعمت کو گنوا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل شام کو خط لکھا کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور گھوڑ سواری سکھاؤ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لِمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی افتاد پڑے تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے گا گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ یہاں منافقوں کا بیان ہے کہ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ حتی الامکان میدان جنگ میں جانے میں دیر لگائیں گے تاکہ کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے، اور اگر پھر واقعی ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ پہنچے اور یہ منافقین وہاں موجود نہ ہوں تو بڑی خوشی سے کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں موجود نہ تھا، ورنہ میں بھی مصیبت میں پڑ جاتا۔ اور اگر اس کی جگہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو جائے کہ انہیں فتح حاصل ہو جائے اور مال غنیمت مل جائے تو پھر وہی جو تکلیف کے وقت اجنبی اور بیگانے بن گئے تھے اب کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی کچھ مال مل جاتا۔ گویا منافقین کا اول و آخر صرف مال کی ہوس ہے، انہیں نہ مسلمانوں کی فتح سے خوشی اور نہ شکست سے رنج، بلکہ شکست پر خوشی اور فتح پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود غرضی، موقع شناسی، مفاد پرستی اور مال کی ہوس منافقوں کا طریقہ ہے۔ دنیا میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو تکلیف کے موقع پر تو
کسی کا ساتھ نہ دے، لیکن اپنے مفاد کے موقع پر آگے آگے ہوتا پھرے۔ مفاد پرست اور خود غرض آدمی کچھ عرصہ تک تو اپنی منافقت چھپا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر اہل ایمان کا بیان ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں آخرت کی زندگی پر لگی ہوئی ہیں اور وہ آخرت کی خاطر دنیا کی زندگی قربان کرنے کو تیار ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے اور اس میں دنیوی نفع کا ہرگز خیال نہ کریں، بلکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا، دین اسلام کی سربلندی اور حق کا بول بالا ہونا چاہیے۔ جب اس نیت سے کوئی جہاد کرے گا تو وہ شہید ہو جائے یا بچ کر آ جائے، دونوں صورتوں میں بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عظیم اجر کا مستحق ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ نے مشرکین سے جو پہلی جنگ کی تھی، میں اس میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی غزوہ میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا جو میں کروں گا۔ پھر جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے میرے پروردگار، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اور جو مشرک ہیں میں ان سے بری ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف دیوانہ وار بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، اے سعد، جنت اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے انہیں شہیدوں میں اس حال میں پایا کہ ان کے جسم مبارک پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 80 سے زائد زخم تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ کو پہچاننا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو انگلیوں کے نشانات سے پہچانا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ترجمہ: اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو، حالانکہ دوسری طرف مسلمان مرد و عورت اور بچے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اس بستی کے ظالموں سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ تو جب مسلمان مظلوم ہیں تو تم ان کو بچانے کی طاقت رکھتے ہو تو کیوں ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے؟ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جہاد فرض ہے۔ بلا وجہ جہاد نہ کرنے والا ایسا ہی گناہ گار ہے جیسے نماز چھوڑنے والا، بلکہ کئی صورتوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ البتہ یہ خیال رہے کہ جہاد کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں، جن میں ایک اہم شرط استطاعت یعنی جنگ کی طاقت ہونا بھی ہے۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ طاقت ہو نہیں اور چند مسلمانوں کو لڑائی میں جھونک کر مروا دیا جائے۔ جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ۔ نمبر 2، آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا بہت مفید ہے۔ آیت میں جن کمزوروں کا تذکرہ ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ کے مسلمان ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجہ ظلم سے چھڑائیں جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین نے قید کر لیا تھا اور طرح طرح کی ایذائیں دے رہے تھے اور ان کی عورتوں اور بچوں تک بے رحمانہ مظالم کرتے تھے۔
اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں مجبور تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی خلاصی اور مدد الہی کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ولی و ناصر کیا اور انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑایا اور مکہ مکرمہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو ولی اور ناصر یعنی مددگار کہہ سکتے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ ترجمہ: ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کر دی؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یوں ہے کہ مشرکین مکہ میں مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیتے تھے۔ ہجرت سے پہلے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے اور بہت ایذائیں دی ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ابھی ہاتھ روک کر رکھو اور ابھی صرف نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے شروع اسلام میں مکہ مکرمہ میں کہا گیا کہ ابھی جہاد سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر جب مدینہ منورہ میں ان پر جہاد فرض کیا گیا تو وہ اس وقت طبی خوف کا شکار ہو گئے جو انسانی فطرت ہے، اور حالت یہ تھی کہ ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی خوف زدہ تھا، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوال حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا، اعتراض کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے ان کو اس سوال پر توبیخ و زجر نہ فرمایا بلکہ تسلی بخش جواب عطا کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، فنا ہونے والا ہے، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت تیار کی گئی ہے اور وہی ان کے لیے بہتر ہے، لہذا جہاد میں خوشی سے شرکت کرو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ ترجمہ: تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلوں میں ہو، اور ان منافقوں کو کوئی بلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اے حبیب، تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوگا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ لوگوں سے فرمایا گیا کہ اے جہاد سے ڈرنے والوں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلوں میں ہو، اور اس سے رہائی پانے کی کوئی صورت نہیں، اور جب موت ناگزیر ہے تو بے سر مر
بستر پر مر جانے سے رائے خدا میں جان دینا بہتر ہے کہ یہ سعادت آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، یہاں سے منافقین کا بیان ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، جیسے مال میں فراوانی آ جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، پیداوار زیادہ ہو جائے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، جیسے قحط پڑ جائے یا کوئی اور مصیبت آ جائے، تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، جب سے آپ آئے ہیں ایسی سختیاں پیش آ رہی ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، تم ان سے فرما دو، رزق میں کمی بیشی، قحط یا خوشحالی، رنج یا راحت، فتح یا شکست، سب حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہر راحت و مصیبت اللہ کے ارادے سے آتی ہے۔ ہاں، ہم اس کے اسباب مہیا کر لیتے ہیں، نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ نیکی راحت کا ذریعہ ہے اور گناہ مصیبت کا سبب ہے۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ ترجمہ: اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے مخاطب، تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کریم کا فضل و رحمت ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی وجہ سے ہے کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہوا۔ یہاں بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف اور برائی کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے، جبکہ اوپر کی آیت میں سب کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب مؤثر حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے، اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب و عجم اور ساری مخلوق کے لیے رسول بنائے گئے، اور کل جہان آپ کا امتی کیا گیا۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر منصب اور عظیم المرتبت قدر و منزلت کا بیان ہے۔ اولین و آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یوم قیامت تک سب انسان آپ کے امتی ہیں، اس لیے تمام نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ترجمہ: اور جس نے رسول کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس پر آج کل کے گستاخ بددینوں کی طرح اس زمانے کے بعد منافقوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو رب مانا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو جس نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہر صورت انہیں جہنم سے بچائیں، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ بَلْ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے، تو اے حبیب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن وہاں سے اٹھ کر اس کے خلاف کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سب منصوبے ان کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، اور انہیں اس کا بدلہ بھی ملے گا، لیکن چونکہ یہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے اور ظاہری طور پر کفر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے چشم پوشی کرو، یعنی ان کے کافروں کی طرح دنیوی احکام نہیں ہے۔ ہاں چونکہ ان کی طرف سے خطرہ پایا جاتا ہے تو اس میں اللہ پر بھروسہ رکھو،
ان کی طرف سے اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ترجمہ: تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہاں قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فساد سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے، اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور اولین و آخرین کی خبریں دی ہیں۔ اگر قرآن میں غور کریں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے لانے والا اللہ کا رسول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہے جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین کے علوم کی روشنی میں ہو، کیونکہ وہ غور و فکر جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دور جدید کے ان نت نئے محققین سے بچنا ضروری ہے جو 1400 سال کے علماء، فقہاء، محدثین اور مفسرین اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے کر قولاً یا عملاً یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھائے تو ہم نہیں سمجھائے، پچھلی ساری امت جاہل ہی گزر گئی۔ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا۔ یہاں قرآن پاک کی حقانیت پر ایک نہایت آسان اور واضح دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہ 100% پوری نہ ہوتی، بلکہ کوئی بات تو پوری ہو جاتی اور کوئی نہ ہوتی۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا بلکہ قرآن پاک کی تمام غیبی خبریں بالکل سچی ثابت ہو رہی ہیں، تو ثابت ہوا کہ یقیناً یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ نیز اس کے مضامین میں باہم کوئی اختلاف نہیں کہ کہیں کوئی بات کہہ دی اور کہیں اس کے برخلاف کوئی دوسری بات کہہ دی۔ اسی طرح فصاحت و بلاغت میں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا، کچھ بلاغت سے بھرپور ہوتا ہے تو کچھ رقیق اور گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، جیسے کہ شعراء اور زبانداروں کے کلام میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے شاعر کا کوئی کلام بڑا شاندار ہوتا ہے اور کوئی بالکل گیا گزرا۔ لیکن قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر ہو۔